روز ولادت باسعادت امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ بہت ہی زیادہ مومنین کے لیے خوشی کا موقع ہے، اور خصوصاً آج کا دن اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بہت بڑی خوشی ہے۔ دیکھیں، امیر المومنین کی کثیر اولاد ہے۔ کچھ اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور بقایا اولاد اور جو ان کی شادیاں تھیں ان سے ہوئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے پہلے فرزند امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، پہلا بچہ ہے جو امیر المومنین اور سیدہ کو خداوند متعال نے عطا فرمایا۔ ہر بچے کی خوشی ہوتی ہے، لیکن جو پہلا فرزند ہوتا ہے اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آج کے دن امیر المومنین خوش تھے، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ خوش ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کیونکہ پہلے نمائندے امیر المومنین دنیا میں تشریف لائے ہیں، رسول اللہ کے بیٹے تشریف لائے ہیں، جن کو قرآن کریم نے ابنا سے تعبیر کیا ہے، ابناءنا و ابناءکم۔ اور اسی طریقے سے جس طرح روایات میں ملتا ہے کہ امام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا امام مجتبیٰ کو، تو نام خود رسول اللہ نے رکھا امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ امام مجتبیٰ سے بہت محبت تھی رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، میں خلاصتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام مجتبیٰ عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت ہے۔ شیعہ کے نزدیک امام دوم دوسرے امام ہیں، پہلے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام معصوم ہیں، وہ شخصیت جن کو اللہ نے معصوم بنا کے بھیجا، ہر گناہ سے محفوظ ہے، اور اسی طریقے سے منصوب من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے نصب ہوئے ہیں امامت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کے لیے چنا ہے۔ یہ شیعہ عقیدہ ہے، اور شیعہ کے مسلمات میں سے 12 اماموں کا نظریہ شیعہ کے مسلمات میں سے، یعنی جو 12 ائمہ کا قائل نہیں ہے وہ شیعہ نہیں، جو یہ کہ 11 امام ہیں بعد از رسول اللہ وہ شیعہ نہیں ہے، جو کہے کہ 6 امام ہیں وہ شیعہ نہیں ہے، جو کہے کہ 3 امام ہیں وہ شیعہ نہیں ہے، جو 12 امام کہتا ہے وہ شیعہ ہے۔ پھر دوسری بات، یہ 12 کے 12 امام معصوم ہیں، جو یہ کہے کہ یہ معصوم ہیں، یعنی جن کی زندگیوں میں کوئی خطا نہیں ہے، یہ مسلمات تشیع میں سے ہے۔ اسی طریقے سے معصوم کا علم عام لوگوں جیسا علم نہیں ہے، اس کے پاس علم الہی ہے، خاص علم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا شدہ علم ہے۔ جس طریقے سے رسول اللہ کے پاس جو علم تھا وہ اللہ کا عطا شدہ تھا، وہی علم وراثت کے طور پہ امیر المومنین کے پاس گیا اور امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ یہ شیعہ نقطہ نظر ہے۔ اہل سنت کے نقطہ نظر سے توجہ کریے گا، اہل سنت کے نقطہ نظر سے ایک، کیونکہ وہ صحابی کے عنوان کو بہت بنیادی حیثیت دیتے ہیں، صحابی ہیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے رسول اللہ کو دیکھا اور حالت ایمان میں دنیا سے گیا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ ایک یہ صحابی۔ دوسرا، امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا بڑا اہم پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ خلفاء میں شمار کیا جاتا ہے، ان کو خلیفہ پنجم بعد از امیر المومنین
خلیفہ مسلمانوں کے کون بنے؟ امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام. اس وجہ سے اہل سنت اس دو عنوان سے زیادہ گفتگو کرتے ہیں. اہل البیت کا عنوان بھی موجود ہے، لا شک کافی ہے کہ یہ اہل البیت میں سے ہیں، پنج تن پاک میں سے ہیں. یہ بھی اہل سنت بہت زیادہ تبصرہ اس پہ بھی بحث کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اہل سنت کے ایک بڑے رائٹر سیوطی، بڑے رائٹر ہیں جن کی بہت ساری کتابیں، ان میں سے ایک ان کی کتاب ہے تاریخ الخلفاء، خلفاء کی تاریخ. اس کے اندر جب وہ پہنچے امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت پر، تو آپ دیکھیں یہ اہل سنت رائٹر کیا لکھتا ہے. کہتا ہے کہ لہو مناقب کثیرہ، حسن مجتبی کے بہت فضائل اور مناقب ہیں. فہو سیدن، وہ سید ہیں. سید ایک تو خود نسب کے لحاظ سے سید ہیں، ایک سید اس کو کہا جاتا ہے جو سردار ہو، جس کے اندر وہ روب ہو، جس کی وہ شخصیت. سیدن حلیمن بردبار، ذی السکینہ والوقار، بہت سکون والی شخصیت، بہت وقار والی شخصیت. اور پھر لکھتے ہیں حشمن، حشامت تھی امام کی، حشمت تھی امام کی، روب تھا امام کا. حشمن، جو پرانے رائٹرز ہوتے تھے یہ کاروباری لوگ نہیں ہوتے تھے، اکثر جو خصوصاً علماء ہوتے تھے، جس طرح زمخشری، یہ جب کسی کا نام لکھتے تھے، کسی کی خصوصیات لکھتے تھے، بڑی چن کے لکھتے تھے. ایک بڑی تعداد ایسی تھی. کچھ ہوتے ہیں ہمیشہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو چیزیں تاریخ میں امام کی نقل ہوئی ہیں آپ دیکھیں کس طرح چن کے لکھی ہیں سیوطی نے. حشمن جوادن، بہت سخی تھے، بہت عطا کرنے والے تھے. ممدوحن، ہمیشہ ان کی تعریف کی جاتی تھی، ہمیشہ ان کے فضائل پڑھے جاتے تھے، جو ان کو دیکھتا تھا، جو ان سے بات کرتا تھا. اور پھر ایک اہل سنت کے عالم ہیں، ان کا نام ہے واصل بن عطا. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ان کان حسن ابن علی، حسن ابن علی جو تھے سیما الانبیاء، چہرہ انبیاء کی طرح تھا. والبہاء الملوک، اور روب بادشاہوں کی طرح تھا. اب دیکھیں کتنے دو لفظوں میں کتنا. اب یہ اہل سنت رائٹر ہیں، شیعہ رائٹر نہیں، یہ اہل سنت رائٹر. اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج کل ایک طبقہ موجود ہے کہ جو اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جب خلاف بات کرتا ہے، تو آپ دیکھیں ناسبی طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں، اہل السنہ نے کس طرح فضائل لکھے ہیں اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے. امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں خود آیات قرآن کریم ہے. جس طریقے سے میں عرض کروں گا کہ رسول اللہ کے فرامین 3 قسم کے ہیں امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. آیات میں آپ دیں گے ایک آیت بہت جس میں عظمت امام بیان ہوئی ہے، پنج تن پاک کی عظمت بیان ہوئی ہے. اس آیت کو، جس کو ہم آیت تطہیر کہتے ہیں، اس کو اہل البیت اپنی شان اور منزلت کو بیان کرنے کے لیے بیان فرماتے تھے. جب امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت میں، رسمی حکومت جب یعنی ان کو حاکم بنا، خلیفہ بنایا گیا، تو امام نے جو پہلا خطبہ دیا اس میں یہ آیت پڑھی اپنے مقام کو بیان کرنے کے لیے. ہم وہ ہیں کہ جن کی تطہیر کی گواہی اللہ نے دی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. جن کی تطہیر، جن کی پاکیزگی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور پھر جو رسول اللہ، بہت ساری اور آیات ہیں. آیہ مباہلہ امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شامل ہے، ابنانا و ابناکم. اسی طریقے سے آیہ تطہیر ہے، اسی طریقے سے آیہ ولایت ہے، اسی طریقے سے اور مناقب جہاں جہاں پہ قرآن کریم کے اندر اس پورے خاندان کے فضائل اور مناقب میں پنج تن پاک کے، وہاں پہ امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے نظر آتے ہیں. اب آپ دیکھیں رسول اللہ کے فرامین 3 قسم کے ہیں. ایک فرامین وہ ہیں رسول اللہ کے جو سب پنج تن پاک کے بارے میں ہیں، اہل البیت کے بارے میں، اور پھر پنج تن پاک کے بارے میں. مثلا پیغمبر گرامی نے حدیث کساء کا جو پورا پس منظر ہے، اس میں امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت موجود ہے. اسی طریقے سے اور مقامات پہ جہاں پہ فرمایا کہ یہ خاندان بہت افضل ہے، بہت فضیلت رکھتا ہے، مجھے ان سے محبت ہے، وہاں پہ امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہے. ایک یہ روایات ہیں، یہ بھی بہت ہیں
جو میرے اہل البیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے. ٹھیک ہے, یہ سب روایات اس میں امام شامل ہیں. دوسری قسم کی روایات کون سی ہیں؟ دوسری قسم کی روایات وہ ہیں جس میں امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ, یعنی حسنین کا تذکرہ. یہ دوسری روایات ہیں. اللہم صل علی محمد جن میں حسنین کریمین کا تذکرہ ہے. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ جنت کے سردار ہیں. کچھ دن پہلے میں ایک اہل سنہ عالم کو سن رہا تھا, وہ اہل سنت کے عالم ہیں, انڈیا کے. وہ بڑی علمی شخصیت ہے, ان کے بہت ہزاروں میں لیکچرز ہیں ان کے انٹرنیٹ کے اوپر. وہ بڑا اچھا پڑھاتے ہیں, بورڈ کے اوپر پڑھاتے ہیں, تاریخ پڑھاتے ہیں. مثلا لکھیں کہ بنی ہاشم کی پوری تاریخ, بنو امیہ کی پوری تاریخ, ان کے لوگ, اس طرح پھر وہ حدیثیں لے کے آئیں گے, اس حدیث کی پوری تاریخ بتائیں گے اور پھر اس کا پس منظر بتائیں گے. بہت معتدل عالم ہیں, بہت اچھے. وہ جب اس حدیث پہ ڈسکس کر رہے تھے, اس حدیث کو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, تو انہوں نے ان لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ جو ناسبی مزاج کے ہیں یا اہل البیت کے فضائل میں کمی لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس عالم اہل سنت نے یہ بات کی, اس نے کہا سنو, جو یہ کام کرتے ہو یہ سید ہیں جنت کے, یہ سردار ہیں جنت کے, یہ تمہیں بھی پتہ ہے. اگر تم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے, فرض کرو, کہا اگر فرض کرو کہ تم چلے گئے جنت میں, جائے گا تو کوئی نہیں ایسا, لیکن فرض کرو اگر تم بغض اہل بیت کے باوجود تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے, تو اگر امام حسین کے سامنے وہاں پہ گئے تو کیا کرو گے؟ امام نے فرمایا دنیا میں کیا کرتے رہے ہو, منہ دکھانے کے قابل ہو گئے. قیامت والے دن ایک بڑی تعداد رسول اللہ کو منہ نہیں دکھا سکے گی, کیونکہ رسول اللہ کے سامنے جب آئیں گے تو ان کو سمجھ, آپ رسول اللہ تو پوچھیں گے تم نے کیا کیا. فرمائیں گے میں نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے اہل البیت سے مودت رکھنا, میں کوئی چیز تم سے نہیں مانگتا, لیکن اہل البیت کی حب مانگتا ہوں, اہل البیت کی پیروی مانگتا ہوں. تم نے کیا کیا؟ ادھر پھر یہ بھاگیں گے, ادھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی پوچھے گا, رسول اللہ پوچھیں گے, امیر المومنین پوچھیں گے, ہاں میرے شیعہ تم نے کیا کیا, تم کیا کر کے آئے ہو دنیا میں. تو آپ دیکھیں اس چیز کی طرف توجہ کریں کہ ایک روایات ہیں جو حسنین کریمین کے بعد سید ہیں جنت کے, سیدہ شباب اہل الجنہ. دوسری الحسن والحسین امامان, یہ امام ہیں, قام او قعدہ, چاہے جس حالت میں بھی ہوں, چاہے قیام کی حالت میں ہو یا قیام کی حالت میں نہ ہو, تم نے ان کی پیروی کرنی ہے. یہ دوسری کیٹیگری ہے روایات کی جہاں پہ حسنین کریمین کا ذکر ہے. تیسری کون سی ہے؟ تیسری روایات کا وہ حصہ ہے, بعض روایات وہ ہیں جس میں صرف مخاطب جو کیا ہے رسول اللہ نے وہ امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا, صرف اپنے اس بیٹے کو کیا. اور یہ اس موقع کی روایات ہیں بہت ساری جب ابھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہیں لائے, تو اس سے پہلے تھوڑا سا فاصلہ ہے, لیکن اس کچھ عرصے کے اندر رسول اللہ نے امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کیے, ان کے خاص مناقب بیان کیے. مثلا انس بن مالک جو پیغمبر کے خادم تھے, جن سے بہت روایات نقل ہوتی ہیں, اہل سنت اکثر روایات انہی سے نقل کرتے ہیں. انس بن مالک کہا جاتا ہے یا مالک بن انس. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. انس بن مالک معروف صحابی ہیں, خادم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک دن پیغمبر نے امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے سے تھے, ان کو گود میں اٹھایا ہوا تھا, بوسے دے رہے تھے. تو جس طرح بچہ ہوتا ہے تو جو دوسرے ساتھ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچے کی وجہ سے یہ تنگ ہو رہے ہیں تو بچہ مجھے دے دیں. تو حضرت انس نے کہا کہ یا رسول اللہ بچہ مجھے دے دیں. جوں یہ ارادہ کیا کہ لیں رسول اللہ کے ہاتھ سے,
تو دقت کرے گا رسول اللہ نے کیا فرمایا. فرمایا یا انس، اے انس، دع ابنی، میرے بچے کو چھوڑ دو، مجھ سے نہ لو. دع ابنی، چھوڑ دو اس کو. ایک یہ تعبیر بڑی مہم ہے، ابنی. اس سے بڑے لوگ، اس سے بنو امیہ بہت تکلیف ہوتی تھی ان کو کہ یہ ابن رسول اللہ ہیں. بنو عباس اور بنو امیہ نے بہت کوشش کی کہ یہ ابن والی تعبیر ان سے ختم کی جائے. رسول اللہ اسی تعبیر کو بیان فرمایا کرتے تھے تاکہ دنیا کو یاد رہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابناءنا و ابناءکم، اس وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا دع ابنی وثمرۃ فؤادی، میرے دل کا میوہ ہے حسن، اس کو چھوڑ دو. میرے دل کا میوہ ہے ثمرۃ فؤادی، میرے دل کا میوہ ہے حسن. ان من اذا ھذا، جو میرے اس بیٹے کو اذیت دے گا، فقد اذانی، اس نے مجھے اذیت دی. یہ بہت مہم تھا کیونکہ دیکھیں عموماً کیا ہوتا ہے، معاشروں کے اندر بڑی شخصیات کو اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے. میں کل ہی استاد پناہیان کا کلام سن رہا تھا. استاد پناہیان ایرانی بہت اچھے خطیب ہیں، بڑی علمی شخصیت ہیں. وہ فرمایا، وہ ایک ان کا کلپ تھا، ان کا میڈیا ورک ان کا ماشاءاللہ کافی ہے. ان کا ایک کلپ تھا، اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی. یہ اذیت والی بات آ گئی سامنے تو میں اشارہ کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں لوگ بحث کرتے ہیں اصول دین 5 ہیں 3 ہیں، یہ بحث ہے، سب فرقوں میں بحث ہے اصول دین کتنے، ٹھیک ہے، فروع دین کتنے ہیں. شیعہ کے نزدیک بھی ایک نظریہ ہے، اہل سنہ کے بھی بہت سارے گروہوں کے میں بحث ہے. وہ فرماتے ہیں میں اس بحث کو نہیں کرتا بیان، چھوڑیں اس بحث کو چھوڑیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب دنیا شروع ہوئی تو سب سے پہلا انسان جس کو اللہ نے ولی خدا بنایا حضرت آدم علیہ السلام، زمین پہ بھیجا. بلکہ زمین پہ بھی نہیں بھیجا تھا، اس سے پہلے ہی اس سے حسد شروع ہوا. شیطان نے حسد کیا. شروع ہی کام حسد سے ہوا ہے. اچھوں سے حسد، کردار والوں سے حسد، شخصیات سے حسد، اللہ والوں سے حسد. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ کیوں ابراہیم سے حسد کرتے ہو، کیوں میرے چنے ہوئے بندوں سے حسد کرتے ہو. آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد حسد کرتی ہے اولیاء الہی سے. اور پھر انہوں نے وہاں پہ بڑی خوبصورت باتیں کی. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ پیغمبر گرامی سے قریش نے حسد کیا، نہیں مانا. قریبی رشتہ داروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. کیوں حسد؟ یہ کیوں بن گیا نبی؟ پروٹوکول ہمارے، ویلیوز ہماری، پیسہ ہمارے پاس، نوکر چاکر ہمارے، سب کچھ ہمارے پاس، نبی بن گئے محمد. یہ حسد، یہ تکلیف، اس میں ایک بڑی تعداد جلتی تھی. بنو امیہ کے پاس اموال تھے، وہ جلتے تھے. اللہ تعالیٰ انہی کو کیوں چنتا ہے؟ اس کے اوپر کافی آیات ہیں. آپ دیکھیں اس وجہ سے امیر المومنین کو سب سے زیادہ اذیت کس وجہ سے ہوئی؟ حضرت علی علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے. بعض جنگیں علماء نے بیان کیا حسد کی وجہ سے ہوئی ہیں. امیر المومنین کے ساتھ جو جنگیں کی گئی ان میں ایک وجہ حسد تھا. اتنا حسد اہل البیت سے بعض نے رکھا، درود کے اندر سے اہل وآل ہی کاٹا گیا. اس زمانے میں نکالا گیا. ایک شخص جس کی مکہ میں حکومت تھی، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، ایک بڑا نام، وہ درود میں وآل محمد نہیں پڑھتا تھا جمعے کے خطبے میں. جب اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا جب میں آل کہتا ہوں نا تو یہ جو اولاد فاطمہ ہے، جو سید ہیں، یہ سر اٹھاتے ہیں اور میں نہیں چاہتا یہ سر اٹھائیں. آپ حسد کی انتہا دیکھیں. اس بنیاد پہ جنگیں ہوئی، اس بنیاد پہ اہل البیت کو قتل کیا گیا، اس بنیاد پہ اللہ نے ان کو عزت دی، اللہ نے ان کو مقام دی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کرنا ہے انہوں نے حسد، جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے. ان کو جتنی دلیلیں دے دیں، ان کو جتنا سمجھا دیں، وہ سمجھنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعْفُوا وَاصْفَحُوا، ان کو معاف کر دو، ان سے گزر جاؤ. مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اہل البیت نے کیا کیا؟ اہل البیت علیہ السلام ان کو معاف کر دیتے تھے، ان سے گزر جاتے تھے. تو توجہ کریں، یہ جو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ان کو اذیت دے گا، یہ اذیت والا معمولی مسئلہ نہیں ہے.
ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جو اللہ کو اذیت دے، جو رسول اللہ کو اذیت دے، ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے کچھ عرصہ پہلے یزید کے متعلق، نا یزید کے کفر پہ کہ وہ کافر ہے. اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب کے خلاف بڑا محاذ بنا ہوا ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے یزید کے طرفدار بن گئے تھے. اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک دلیل جو لکھی ہے کہ یزید کافر ہے، فرمایا یہی آیت کہ جو اللہ کو اذیت دیتا ہے، جو رسول اللہ کو اذیت دیتا ہے، اس کے لیے عذاب علیم ہے. فرمایا عذاب علیم جہاں پر بھی آیا ہے وہ کافر کے لیے آیا ہے. بڑی یہ گہری ان کی تحقیق ہے. انہوں نے فرمایا کہ حسین ابن علی کا قتل ڈائریکٹ اذیت ہے رسول اللہ کو. اس سے بڑی کوئی اذیت ہو سکتی ہے رسول اللہ کو کہ ان کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے؟ فرمایا جو ان کو اذیت دے گا، قرآن کہہ رہا ہے وہ کافر ہے. انہوں نے بہت اس کے اوپر 600 صفحے میں تقریباً وہ کتاب لکھی ہے. انہوں نے اس ٹائم علمی حلقوں میں اس کتاب کی وجہ سے ٹھیک ٹھاک اثر ہے، ہلچل ہے ناسبیوں کے ہاں، بہت تکلیف ہے ان کو. تو آپ دیکھیں یہ اذیت والا موضوع، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ کے آگے اونچا نہ بولو، اونچی بات نہ کرو. اگر وہ فیصلہ کر دیں تو دل میں بھی رنجش نہ رکھو. مثلا دو لوگ آئے آپس میں، وہ الجھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا، تو ایک کے جب مخالف فیصلہ گیا تو اس کے دل میں آیا یہ صحیح فیصلہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے آیت بھیجی تم اس وقت تک مومن نہیں ہو جب تک رسول اللہ حکم دے دیں اور تم خاموشی سے مان کے اور دل سے تسلیم کر کے نہ جاؤ. مومن نہیں ہو ورنہ تو. اب دیکھیں اللہ کتنا سٹرکٹ ہے رسول اللہ کے مسئلے میں، کیونکہ رسول اللہ کی تعظیم اگر زندگی سے نکل جائے تو پھر وہ مومن نہیں ہے. مومن کون ہے؟ جس کے دل میں رسول اللہ کی حرمت ہے، جس کے دل میں رسول اللہ کی تعظیم ہے. اس وجہ سے فرمایا حدیث میں جملہ دیکھیں، ان من اذا ھذا، جو میرے اس بیٹے کو، اے مالک جو میرے اس بیٹے کو اذیت دے گا، فقد اذانی، اس نے مجھے اذیت دی، ومن اذانی فقد اذا اللہ، اور جو مجھے اذیت دیتا ہے وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے. اور جو اللہ کو اذیت دیتا ہے اس کا پھر نتیجہ کیا ہے؟ اور پھر فرمایا قولہ، یہ حدیث کے جملے ہیں، قولہ قولی، اس کی بات میری بات ہے، وفعلہ فعلی، اس کا کام میرا کام ہے. اور بعض جگہ پہ فرمایا، بہت ساری احادیث میں یہ جو فرمایا کہ جو ان کے ساتھ صلح کرے گا اس نے میرے ساتھ صلح کی، جو ان کے ساتھ سلامتی رکھے گا اس نے میرے ساتھ سلامتی رکھی، جو ان کے ساتھ جنگ رکھے گا اس نے میرے ساتھ جنگ کی. یہ اتنا کیوں تکرار فرمایا؟ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ کل جو بھی اس کے برعکس کریں گے وہ میرے نہیں ہیں، وہ میرے پیروکار نہیں ہیں. جو اس خاندان کے ساتھ صحیح نہیں ہے، جو ان کی مودت نہیں رکھتا، وہ میرا پیروکار نہیں ہے، پیروی نہیں کر رہا. اور رسول اللہ کی پیروی فرض ہے، ان کے حکم کو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اس وجہ سے یہ ایک پورا عنوان ہے. آپ دیکھیں میں آگے تھوڑے سے بحث کو بڑھاتا ہوں. بس رسول اللہ کی احادیث کی 3 قسمیں ہیں. ایک جو اہل البیت کی شان میں، اس میں بھی امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتے ہیں. ایک جو حسنین کے بارے میں، اس میں بھی امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتے ہیں. ایک خاص امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. اب ہم امام کی شخصیت کے اوپر ذرا نظر کرتے ہیں، امام کے کردار کے اوپر، امام کے فضائل اور مناقب جو اتنے، اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں. بہت وسیع موضوع ہے امام کی شخصیت، کیونکہ ہم سیرت اہل بیت اتنی پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں تاریخ اہل بیت کا علم نہیں ہے. اگر ہمیں سیرت اہل بیت کا علم ہوتا